بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بحمد اللہ تعالی شرکائے درس دورہ تفسیر القرآن، آج 9 رجب المرجب کو ہمارا اس سلسلے کا 9واں درس ہے، اور آج کا جو عنوان ہے وہ ہے روافض یعنی شیعہ مذہب کا آغاز، اس کا تعارف اور اس کے مشہور نظریات کا بیان۔ چونکہ اہل سنت و جماعت جو کہ اہل حق گروہ ہے اور گروہ ناجی ہے، اس کے مد مقابل میں نے برِ صغیر میں پائے جانے والے چند مشہور فرق باطلہ کا ذکر کیا تھا، تو اس میں سے یہ پہلا گروہ، اس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 82 میں ارشاد ہوتا ہے، البتہ تم ضرور پاؤ گے زیادہ شدید لوگوں میں از روئے عداوت کے ایمان والوں کے لیے یہود کو اور مشرکوں کو۔ اس سے پتہ چلا کہ فرمان قرآن کی روشنی میں یہودی بھی مسلمانوں کے بڑے شدید دشمن ہیں۔ یہی وجہ کہ یہ لوگ ہمیشہ سے اپنی خفیہ سازشوں سے اسلام اور مسلمانوں کے وجود کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کے درپے رہے ہیں۔ زیادہ تر منافقین بھی انہی میں سے ہوئے۔ ان کی خطرناک سازشوں کی وجہ سے ہی ان کو مدینہ طیبہ سے جلا وطن کیا گیا، پھر فتح اور خیبر بھی ان سے چھین لیا گیا، پھر بھی اپنی سازشوں سے باز نہ آئے تو انہیں جزیرہ عرب سے باہر نکال دینے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ خلافت عثمانی کے زمانے میں مسلمانوں سے اپنی رسوائی کا انتقام لینے کے لیے یہودیوں نے ایک منصوبہ بندی کی اور سوچی سمجھی سازش کے تحت یمن کے ایک نو عمر یہودی عالم عبداللہ بن سبا کو مدینہ منورہ بھیجا۔ وہ بظاہر مسلمان بن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار خلافت میں حاضر ہوا اور ان سے کوئی حکومتی عہدہ طلب کیا، مگر آپ نے اسے مسترد کر دیا۔ یہاں سے نکلا تو حضرت مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقہ درس میں جا بیٹھا، مگر یہاں اسے اپنی سازش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سازگار حالات میسر نہ ہوئے، کیونکہ یہاں اسلام کے بڑے بڑے علماء موجود تھے جو اس کی سازش کے راستے میں رکاوٹ تھے۔ البتہ یہاں رہ کر اس نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدت مند ساتھی اور شاگرد ہونے کی حیثیت سے خوب شہرت حاصل کر لی تھی۔
اب اس نے مرکز اسلام سے دور دراز بصرہ اور پھر مصر کا رخ کیا۔ وہاں جا کر اس نے کم علم اور سادہ لوح مسلمانوں کو شکار کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ اس ظالم یہودی منافق نے سب سے پہلے مصریوں کو یہ ذہن نشین کرایا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاگرد خاص اور آل رسول کا بڑا محب ہے۔ یہی نقطہ آج تک چلا آ رہا ہے روافض میں۔ پھر یہ کہا کہ وفات نبوی کے بعد خلافت حضرت علی کا حق تھی، مگر صحابہ نے یہ حق حضرت علی سے چھین لیا۔ یہ شرارت بھی آج تک چلی آ رہی ہے، اور حضرت ابو بکر اور پھر حضرت عمر فاروق کو خلیفہ بنا دیا۔ پھر ان کی وفات کے بعد حضرت عثمان بن عفان کو خلیفہ بنا لیا۔ پھر کہا چونکہ ہم آل رسول کے دوست اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے محب ہیں، اس لیے ہمیں ایک ایسا انقلاب برپا کرنا چاہیے جس کے ذریعہ خلافت خلیفہ وقت سے چھین کر مولا علی کو تخت نشین خلافت بنا دیا جائے۔ یوں یہ یہودی بچہ اصحاب رسول، بالخصوص اصحاب ثلاثہ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کے خلاف سادہ لو مصریوں کے دلوں میں نفرت کا بیج بوتا رہا۔ اب یہ انسانی فطرت ہے نا، اذا تقرر تقرر، اذا تقرر تقرر، کہ جب کوئی بات بار بار کانوں پہ تکرار کرے نا، دل میں قرار پکڑ جاتی ہے۔ یہاں تک کہ خلفائے ثلاثہ کو محض اس بنا پر کہ وہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے خلیفہ ہوئے تھے، کھلم کھلا ظالم، غاصب اور کافر قرار دینے لگا، اور صحابہ کرام کی شان میں تبرے بکنے لگا، یعنی گالیاں، بکواس۔ اس یہودی منافق نے سادہ لو مصریوں کو بھی یہ بات ذہن نشین کرائی کہ قیامت سے پہلے پیغمبر اسلام اور دیگر انبیاء علی نبینا و علیہم الصلوۃ والسلام اور ائمہ اہل بیت دنیا میں دوبارہ آئیں گے، اور اس زمانے رجعت میں، یعنی لوٹنے کے زمانے میں، یہ خلافت چھیننے والے خلفاء بھی دوبارہ دنیا میں آئیں گے، اور امام محمد مہدی کی کمانڈ میں ائمہ اہل بیت ان سے ظلم کا انتقام لیں گے۔ استغفر اللہ۔ یہ تفصیل تاریخ طبری، البدایہ والنہایہ، تاریخ کامل ابن اسیر، روضۃ الصفا، ان میں موجود ہے۔ چنانچہ یہودیوں کی سازش رنگ لائی، اور اس کے نتیجے میں مصریوں نے حضرت عثمان غنی کے خلاف خروج کیا، یعنی بغاوت کی۔ اس خروج میں بصرے کے لوگ بھی ان کے ساتھ تھے۔ نتیجتاً حضرت عثمان شہید کر دیے گئے، وہ جو بلوائی کہلاتے ہیں نا، جنہوں نے بلوا کیا۔ اور اس کے بعد یہودی منشا کے عین مطابق مسلمانوں میں خانہ جنگیوں کا دور شروع ہوا، اور وہ ہر دور میں اب بڑا ہے، کم نہیں ہوا، جس کے نتیجے میں مسلمان کہلانے والے آج تک باہم دست و گریباں ہیں۔ یہودیوں کی سازش کے نتیجے میں مسلمانوں کے اندر شیعہ فرقے کا آغاز ہوا، جو عبداللہ بن سبا یہودی کے دیے ہوئے مندرجہ بالا نظریات کے چارٹر کو اپنے مذہب کی بنیاد بنا کر آج تک سینے سے لگائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ یہی سبائی نظریات شیعہ مذہب کی روح رواں اور ان کی کتابوں کی زینت ہے۔ رجال الکشی جو ان کی بڑے پائے کی کتاب مانی جاتی ہے، اس کے صفحہ 101 پہ مطبوعہ کربلا معلی، اور فرق الشیعہ صفحہ 43-44 پہ مطبوعہ نجف عراق، یہ موجود ہے کہ حقا جماعت من اہل العلم من اصحاب علی علیہ السلام ان عبداللہ ابن سبا کان یہودیا فاسلم ووالا علی علیہ السلام وکان یقول وهو علی یہودیتی فی یوشع بن نون فی موسیٰ بالغلف فقال فی اسلامی بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی علی مثل ذلك وکان اول من اشر بالقول بفرد امامت علی واظہر البراءۃ من اعدائہ وکشف مخالفیہ وکفرہ
من ہونا قال من خالف شیعہ ان اصل التشیع والرفض ماخوذ من الیہودیہ۔ حضرت علی کے اہل علم شاگردوں کی ایک جماعت نے بیان کیا کہ عبداللہ بن سبا دراصل یہودی تھا جو بظاہر مسلمان بن کر حضرت علی سے اظہار محبت کرنے لگا۔ وہ اپنے یہودیت کے زمانے میں حضرت موسیٰ کے وصی یوشع بن نون کے بارے میں مبالغہ آمیز باتیں کرتا تھا، یعنی جس طرح وہاں ایسا کرتا تھا یہاں بھی اس نے وہی مبالغہ آمیز باتیں کی، حضرت علی کی وہ شان بیان کرنے لگا جو ان میں نہیں تھی۔ چنانچہ وفات نبوی کے بعد ویسے ہی غلو حضرت علی کے بارے میں کرنے لگا۔ یہی سب سے پہلا وہ شخص تھا جس نے حضرت علی کی امامت، وہ جو شیعہ کے نزدیک ہے یعنی خلافت بلا فصل حضور کے فوراً بعد کے عقیدے کے فرض ہونے کا اعلان کیا، اور ان کے دشمنوں کی شان میں تبرہ کیا جو انہوں نے دشمن بنا رکھے ہیں، صدیق و فاروق و غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے مخالفین کو کھولا اور انہیں کافر قرار دیا۔ استغفر اللہ۔ یہیں سے شیعوں کے مخالفین نے یہ بات کہی کہ بے شک شیعہ مذہب اور رافضیت کی اصل یہودیت سے ماخوذ ہے۔ اب ان کی ان مستند کتابوں کے حوالے سے یہ جو حکایت ہے اس سے چند باتیں ثابت ہوئی۔ نمبر ایک، حضرت علی کی امامت و خلافت بلا فصل کے نظریے کا موجد عبداللہ بن سبا یہودی تھا، یہ کوئی اسلامی نظریہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ خلفائے ثلاثہ اور دیگر صحابہ کی شان میں تبرہ کرنے والا اور ان کو ظالم و کافر اور غاصب بکنے والا سب سے پہلا شخص عبداللہ بن سبا یہودی تھا۔ تیسرا یہ کہ شیعہ مذہب دراصل یہودیت سے ماخوذ ہے۔ چوتھی بات یہ ثابت ہوئی اس سے کہ یہی عقیدے شیعہ مذہب کے روح رواں ہیں جنہیں اس یہودی بچے نے ایجاد کیا تھا، لہذا یہی عبداللہ بن سبا یہودی منافق در حقیقت شیعہ مذہب کا بانی اول اور موجد ثابت ہوا۔ تو یہ ہے شیعہ مذہب کی کہانی ان کی اپنی زبانی، کہ یعنی ان کے اپنے عبدالعزیز الکشی نے اور مشہور محقق شیعہ نوبختی، ان دونوں نے رجال الکشی اور فرق الشیعہ میں یہ خود لکھ دی۔ اب ذرا یہ شیعہ مذہب کے بنیادی عقائد کی طرف، 5 عقیدے ان کے بنیادی عقیدے مشہور ہیں۔ نمبر 1، تولا، لغوی معنی ہے محبت، یعنی اہل بیت سے محبت کا غلوف جو ان کے ہاں معروف ہے۔ نمبر 2، تبرہ، صحابہ کرام پر معاذ اللہ بہتان باندھنے۔ نمبر 3، حضرت علی کی امامت و خلافت بلا فصل، کہ وہ اس پوری امت کے امام مطلق ہیں اور وہی خلیفہ ہیں بلا فصل، یعنی درمیان میں کوئی خلیفے نہیں۔ نمبر 4، عقیدہ رجعت، کہ بھائی دوبارہ لوٹیں گے انبیاء کرام بھی اور اہل بیت بھی اور خلفائے ثلاثہ بھی، اور یہ معاذ اللہ امام مہدی کے ساتھ ہو کے ان سے بدلے لیں گے۔ نمبر 4، تحریف قرآن، قرآن کو بدلنا۔ تو شیعہ مذہب کے تفصیلی عقائد یہ ذرا سماعت فرمائیے، کیونکہ وہ تو بنیادی عقائد ہیں ان کے 5، تفصیلی عقائد میں اور بھی ان کے نئے نئے اوٹ پٹانگ ہیں، جن میں ایک ہے اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ بدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں پہلے ان کے نظریات سنے، الیاذ باللہ۔ نقل کفر نہ باشد، کفر کو نقل کرنا کفر نہیں ہے، یعنی بیان کرنا دوسروں کو بتانے کے لیے کہ یہ باتیں کفر ہیں، ان سے بچنا چاہیے، یا جنہوں نے یہ اختیار کی ہوئی ہیں ان کی مجلس اور صحبت سے بچنا چاہیے، تو یہ کفر نہیں ہوتا۔ تو پہلی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بدا ہو جاتا ہے، یہ اصول کافی جو ان کی مشہور کتاب ہے، ایسے جیسے اہل سنت میں بخاری شریف کا مقام ہے۔ اصول کافی جو اردو میں بھی طبع شدہ ملتی ہے، اس کی جلد 1 صفحہ 162 سے 165 تک یہ نظریہ بار بار بیان کیا انہوں نے، کراچی کا جو مطبوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بدا ہو جاتا ہے، بدا سے مراد یہ ہے بے دال الف اور آخر میں حمزہ، کہ اللہ کو کسی چیز کا پہلے سے علم نہ ہو پھر بعد میں اس کا علم ہو جائے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا علم تو ازلی اور ابدی ہے، دائمی ہے،
اس میں یہ نہیں ہے جیسے بندوں کو ہوتا ہے بھائی ماضی میں ایک چیز کا علم نہیں تھا، اب حال میں آ گیا ہے، پھر مستقبل میں بعض کا ظہور ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، نہیں رہتا. تو اللہ تعالیٰ کے علم ایسا نہیں. اور یہ معنی بھی خود کی ہے انہوں نے. تفسیر کمی کے اوپر حاشی ہے طیب موسوی شیعی کا، جلد اول صفحہ 39 پہ، مطبوع ایران، کہ بھئی اللہ کو کسی چیز کا پہلے سے علم نہ ہو بعد میں ہو جائے، یہ بدع ہے اور یہ ان کا عقیدہ ہے. تیسرا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے حبیب پر معاذ اللہ بہتان لگایا ہے. احتجاج طبرسی جلد 1 صفحہ 22 مطبوعہ قدیم نجف، کہ بدع اسے ہوتا ہے جو چیزوں کے انجام سے ناواقف اور علم غیب سے جاہل ہو. جب سرکار نے یہ بات فرمائی ہے تو پھر اللہ کے بارے میں تم کیوں یہ کہتے ہو کہ اسے بدع ہوتا ہے؟ کہ بھی بدع جب ناواقف کو اور غیب سے جاہل کو ہوتا ہے تو اللہ کیا غیب سے جاہل ہے؟ وہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے. بلکہ مخلوق میں غیبی علوم اس سے عطا ہوتے ہیں جسے اللہ عطا فرماتے ہیں. نمبر 4، شیعوں کے مشہور بابوں ہشام بن حکم اور ہشام بن سالم کا مشہور مقول ہے اللہ تعالیٰ جسم بھی رکھتا ہے، یعنی بندوں کے جسم کی طرح مادی جسم. یہ بھی اصول کافی میں موجود ہے، جلد اول صفحہ 113 سے 115 تک یہ بات بیان ہوئی ہے، طبع کراچی. اصول کافی جلد 1 میں اسی مقام پر یہ بھی لکھا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اسفلہ صمد و اعلاہ مجفف، کہ اس کا نچلا دھڑ ٹھوس اور اوپر والا دھڑ چوف دار ہے. یعنی نچلا تو بالکل ٹھوس ہے جیسے کوئی بھی ٹھوس چیز ہوتی ہے، اوپر والا نرا ٹھوس بھی نہیں اور لیکوڈ مائع بھی نہیں، جوف دار یعنی جس کے اندر سوراخ ہو. تو اب یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقائد ہے. کن کے؟ شیعہ رافضیوں کے. اور رافضیوں کے تعلق سے آج گفتگو چونکہ چل رہی ہے ماشاءاللہ، اور آج دیکھیں برکت بھی ہو گئی، طلبہ زیادہ ہو گئے. اگلا عنوان ہے جی نبوت اور انبیاء کے بارے میں روافض کے نظریات. کس کے بارے میں جی؟ نبوت اور انبیاء کے بارے میں. نمبر 1، شیعہ حضرات کے بقول یہ تفسیر ہے ان کی تفسیر عیاشی، یہ مذہبی عیاشی ہے، جلد 1 صفحہ 41. امام شافعی جو ہمارے امام ہیں اربعہ میں سے، وہ فرماتے ہیں شیعہ مذہب عورت ہے، یعنی عورت کے جس طرح کئی رنگ ہیں نا، اور سارے وہ مکاری پر مشتمل ہوتے ہیں اکثر اسی طرح. تو یہ کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں حضرت علی، فاطمہ اور حسنین کریمین کی شان دیکھی اور ان کا حسد کیا. اس جلن کی پاداش میں الیاذ باللہ آدم علیہ السلام پر عتاب نازل ہوا اور آپ کو جنت سے نکالا گیا. یہ تفسیر عیاشی جلد 1 صفحہ 41 پہ ان کا یہ بکواس موجود ہے. نمبر 2، انوار نعمانیہ جلد اول صفحہ 24، یہ کتاب عام مل جاتی ہے. شیعہ مذہب کے مطابق جو حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا اور یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر فروخت کیا گیا، پھر برسوں جیل میں رکھا گیا، سیدنا ایوب علیہ السلام پر جو سخت بیماری آئی، آزمائش آئی، حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں جو آزمائش ہوئی، الغرض اللہ کے جس نبی پر جو آزمائش اور مصیبت آئی وہ سب محض اس وجہ سے تھی کہ معاذ اللہ نقل کفر نباشت ان پیغمبروں نے حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حسنین کریمین کی شان امامت پر حسد کیا اور ان کی شان میں بے ادبی کی. پھر جس وقت اس بے ادبی سے توبہ طیب ہو گئے تو ان کی آزمائش ختم کر دی گئی. یہ ہے جی شیعہ مذہب. حق الیقین صفحہ 347 338 پہ یہ نوٹ کی ہوئے ہیں یہ باتیں ہم نے جو میں بتا رہا ہوں. زمانہ رجت میں کہتے ہیں یہ تیسرا ان کا نبوت اور انبیاء کے بارے میں نظریہ کہ جب امام مہدی ظاہر ہوں گے تو وہ الیاذ باللہ عریاں ہوں گے، جسم بے لباس نہیں ہوگا، اور حضور محمد مصطفیٰ علیہ السلام تمام پیغمبروں اور فرشتوں کے ہمراہ کر اس ننگے امام مہدی کا استقبال کریں گے. یہ امام مہدی کی شان بیان ہو رہی ہے. پھر جو اصل قرآن لے کے چھپے بیٹھے ہیں، پھر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، یعنی آقا جو سارے جہان کے آقا ہیں وہ اپنے بیٹے کے ہاتھ پہ بیعت کریں، اور معاذ اللہ ان کے سپاہی کی حیثیت سے ان کی فوج میں بھرتی ہوں. یہ حق الیقین ہے جی.
نمبر 4، شیعوں کا ہر امام تمام پیغمبروں سے افضل اور مرتبے میں ساری خدائی سے بڑھ کر ہے۔ یہ ان کی کتاب ہے گنجینہ متاعن، صفحہ 4 پہ یہ بات لکھی ہے، اور اعتقادیہ شیخ صدوق کی صفحہ 269 پہ۔ لکل امت رسول کی تفسیر میں تفسیر عیاشی والا بکواس کرتا ہے، جلد 2 صفحہ 123 پہ کہ اس آیہ کریمہ میں حضرت علی اور ان کی اولاد میں سے ہونے والے اماموں کو رسول کہا گیا، لہذا ہر امام رسول ہے۔ بلکہ شیعوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ انبیاء سابقین سے ائمہ اہل بیت اطہار افضل ہیں، استغفر اللہ، یعنی حضور کا صرف استثناء کرتے ہیں، اور نصیری فرقہ تو حضرت علی کو خدا کہتا ہے، استغفر اللہ۔ شیعوں کے نزدیک حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا قد افق آسمانی کے برابر تھا، یعنی آسمان کے کناروں کو لگتا تھا۔ انہوں نے سورج کی گرمی کی شکایت کی تو جبریل امین علیہ السلام نے ان کو اوپر سے نیچے کی طرف دبا کر آدم کا قد 70 گز اور حضرت حوا کا 35 گز کر دیا۔ فروع کافی کتاب الروضہ صفحہ 109 طبع لکھنؤ۔ نمبر 7، تفسیر قمی جلد 1 صفحہ 342 میں جہاں تک بکواس کیا معاذ اللہ کہ حضرت یوسف صدیق علیہ السلام نے معاذ اللہ زلیخا سے بدکاری کا ارادہ کیا۔ کتاب الشافی ترجمہ اصول کافی جلد 1 صفحہ 17، وہ جو کراچی کا طبع ہے، اس میں شیعوں کا یہ عقیدہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت اسحاق کے ذبح کرنے کا حکم ملا تھا، مگر آپ نے بی بی سارہ کے ڈر سے بی بی ہاجرہ کے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر ڈالا، یعنی پیغمبر خدا پر اپنی زوجہ سے ڈرنے کا الزام۔ تفسیر قمی جلد 2 صفحہ 240 طبع ایران میں شیعوں کا یہ نواں نظریہ کہ ابلیس لعین نے حضرت ایوب کے بدن پر تھوکا، استغفر اللہ، جس سے ان کے بدن کی جلد اتنی خراب ہو گئی کہ اس میں بدبو پیدا ہو گئی، کیڑے پڑ گئے۔ بدبو کی شدت کے عالم سے بستی والوں نے تنگ آ کر آپ کو کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر ڈال دیا، کمانے والا کوئی نہ تھا۔ تنگ دستی سے پریشان ہو کر آپ کی زوجہ رحیمہ بنت یوسف نے اپنے نہایت خوبصورت بال کاٹ کر بازار میں فروخت کیے۔ حالانکہ آج کل بھی یہ جو گلیوں محلوں میں گھومتے ہیں نا یہ خبیث، بال بیچ لو جی 14,000 روپے کلو جی، تو کوئی شریف بندہ ان کو بھی اپنی ماں بہن بیٹی کے بال نہیں بیچے گا۔ جیسے وہ خریدار ہوتے ہیں نا کمینے، کو کمینہ بندہ ہی ان کو بیچے گا۔ میں نے ایک دن ایک کو روکا، میں نے کہا یار میں تاجر آدمی ہوں، کہ بعض کا سمجھانے کا یہ ایک انداز ہوتا ہے، پھر نہیں ورنہ کل نہیں میں نہیں آتی۔ میں نے کہا یار میں بھی بعض کاروبار کرتا ہوں، ہم کشتے بناتے ہیں، بڑی چیزیں بناتے ہیں، تو کل ذرا اپنی بیگم کے نا بال لیتے آنا ایک پاؤ۔ کہتے جی کیسی آپ بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا یہی بات آپ سر عام کہہ رہے ہیں، گلی محلوں میں کوچوں میں جگہ جگہ کہہ رہے ہیں۔ میں نے تو پھر بھی بندے یہ نہیں ہے موجود، سپیکر بھی نہیں لگایا، صرف آپ کی بات آپ سے کی ہے اور آپ کو اچھی نہیں لگی، اور آپ وہی بات سارے جان سے کھلے عام کر رہے ہیں۔ تو یہ بال بیچنے عورتوں کے یہ گناہ ہے، اور اس کی کمائی مل کے خبیث ہے، وہ استعمال کرنا آدمی کے لیے حلال نہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ ستر عورت کا حصہ ہے، یہاں تک کہ فقہا نے لکھا کہ اگر کپڑا اوڑا ہوا بھی ہے عورت نے لیکن وہ اتنا پتلا ہے کہ اس میں سے بالوں کی رنگت جھلکتی ہے، نماز نہیں ہوتی۔ مرد کو بلکہ مرد کے بال جو ستر عورت کے حصے والے نہیں، ان کا بھی حکم یہ احتراماً کہ ان کو دفنا دیا جائے، سر عام پھینکا نہ جائے۔ اللہ، تفسیر اصول کافی جلد 1 صفحہ 225 اور 27 میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جو فضیلتیں اپنے رسول کو عطا فرمائیں وہ سب 12 اماموں کو بھی دی۔ اب ائمہ اہل بیت اطہار کی بڑی شان ہے، لیکن ان کی وہ شان نہیں ہے جو نبیوں کی شان ہے۔ اصول کافی میں اسی مقام پر لکھا، شیعوں کا یہ 11واں نظریہ میں پیش کر رہا ہوں، کہ حضرت علی کا وہ جملہ فضائل و کمالات ان کو دیے گئے جو سارے پیغمبروں کو دیے گئے، اور ان سے بڑھ کر حضرت علی کو اور ایسی فضیلتیں بھی ملی جو ان سے پہلے کسی کو بھی نہیں ملی تھی۔ میں نے جیسے بتایا آپ کو کہ نصیریہ فرقہ تو انہیں خدا کہتا ہے معاذ اللہ، اور ائمہ اہل بیت اطہار سب کو انبیاء سابقین سے افضل کہتے ہیں۔ تفسیر اپنا یہ کیا نام ہے اس کا، فتاوی شامی، فتاوی عالمگیری، جو احناف کے مستند فتاوی ہیں، ان میں ان کے کفریات جو گنوائے ہیں، اس میں ایک تو یہی ہے کہ تحریف قرآن، قرآن کو اصلی نہ ماننا، دوسرا
انبیاء کرام سے اہل بیت طاہر کو افضل کہنا یہ کفر ہے، کیونکہ کسی غیر نبی کو آپ نبی سے افضل کہیں یہ کفر ہے۔ اور ان کا ایک کفر یہ بیان کیا اللہ تعالیٰ پر بدا کا عقیدہ جو میں نے بیان کر دیا، اور ایک کفر وہاں یہ لکھا ہے سید الملائکہ جناب جبریل امین کو یہ کہنا کہ حکم تھا کہ حضرت علی مرتضیٰ کے پاس وحی لے جاؤ اور وہ حضرت محمد مصطفیٰ کے پاس لے گئے، یعنی فرشتے پر اللہ کی نافرمانی کی تہمت، حالانکہ وہ معصوم ہیں۔ اور ایک کفر یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ام المومنین صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما پر تہمت زنا لگانا، بدکاری کی تہمت لگانا، جبکہ ان کی پاک دامنی سورہ نور کی کئی ایتوں سے ثابت ہے، وہ بھی سیدھا سیدھا قرآنی ایتوں کو جھٹلانا ہے۔ تو اب آئیے جناب روافض کے وہ نظریات جو اللہ کے کلام قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں ماشاءاللہ۔ تو نمبر 1، روافض کہتے ہیں احتجاج طبرسی ان کی چوٹی کی کتاب ہے، صفحہ 135 تا 137 میں انہوں نے نظریات لکھے ہیں قرآن کے بارے میں، نجف کی چھپی ہوئی ہے 1200 ہجری میں۔ کہتے ہیں جی موجودہ قرآن اصلی نہیں ہے، بلکہ اس میں کمی بیشی اور تحریف کر دی گئی ہے، اس میں صحابہ نے کفر کے ستون قائم کر دیا الیاذ باللہ۔ حالانکہ قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے، پہلے ان کے بکواس سن لیں پھر وہ فیصلہ میں آخر میں سناتا ہوں۔ نمبر 2، شیعہ مذہب کے مطابق یہ اصول کافی جو بدرجہ بخاری ہے ان کے یہاں، اس کے صفحہ جلد اول کے صفحہ 271 پہ ہے، اور جو ایرانی چھاپ ہے اس کے جلد اول کے صفحہ 239 پہ، کہ حضرت فاطمہ کا مصحف مسلمانوں کے موجودہ قرآن سے 3 گنا بڑا ہے، اور اس میں مسلمانوں کے موجودہ قرآن کا ایک حرف بھی نہیں، یعنی گویا سارے قرآن کی منکر ہیں۔ ظاہر ہے یہ تو اصلی قرآن حضرت فاطمہ کے مصحف شریف کو کہتے ہیں۔ مصحف کا مطلب ہوتا ہے یہ جو جلد بندی میں ہمارے پاس قرآن کا نظام موجود ہے۔ نمبر 3، شیعہ مذہب کے مطابق یہ بات بھی اصول کافی جلد 1 صفحہ 271 میں لکھی ہے، جو طبع کراچی ہے، جو ایرانی چھاپے کا حوالہ ہے، یہ اصل متن کا کتاب کا حوالہ ہے، اور جو کراچی کا مطبوعہ بار بار اصول کافی کا حوالہ آئے گا وہ اس سے مراد ہے اردو ترجمہ۔ حضرت علی کا مصحف اونٹ کی ران کے برابر موٹا اور 70 گز لمبا ہے۔ بعض شیعہ کہتے ہیں کہ وہ امام مہدی آخر الزمان جنہیں یہ کہتے ہیں وہ لے کر بیٹھے ہیں، ایک غار میں چھپے بیٹھے ہیں، آخر زمانہ میں نکلیں گے اور انبیاء کرام اور ہمارے آقا اور حضرت علی ان کے ساتھ ہوں گے، اور یہ استغفر اللہ خلفائے ثلاثہ سے بدلے لیں گے۔ نمبر 4، شیعہ مذہب کے مطابق وفات نبوی کے بعد حضرت علی مرتضیٰ نے قسم کھائی کہ میں نماز کے سوا اس وقت تک چادر نہیں اوڑھوں گا جب تک قرآن کو صحیح صورت میں جمع نہ کر لوں۔ اب یہ دعویٰ سننا شیعہ مذہب کا دعویٰ ہے حضرت علی کے حوالے سے، کیا چنانچہ آپ نے 1 ہفتے میں قرآن لکھ کر جمع کر لیا۔ کتنا؟ 1 ہفتے، اور وہ بڑا کتنا ہے؟ اونٹ کی ران کے برابر موٹا اور 70 گز لمبا، اور اسے لے کر دربار خلافت میں تشریف لائے۔ وہاں حضرات ابو بکر، عمر اور دیگر اکابر صحابہ جمع تھے۔ حضرت علی نے ان سے کہا یہ وہ مکمل قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل کیا، اسے لے لو اور جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق عمل کرو، گمراہی سے محفوظ رہو گے۔ صحابہ کرام نے یہ قرآن دیکھا تو اس میں واضح طور پر اپنی برائیاں لکھی ہوئی پائیں۔ اس پر صحابہ سخت ناراض ہوئے اور یہ کہہ کر ما لنا فی قرآن کا حاجہ، ہمیں تیرے قرآن کی کوئی حاجت نہیں، اسے مسترد کر دیا۔ حضرت علی نے کہا اسے لے لو ورنہ اسے کبھی نہ دیکھ پاؤ گے، واللہ لن ترونہ، بخدا کبھی اسے نہیں دیکھ سکو گے۔ یہ اصول کافی جو بدرجہ بخاری یہ مانتے ہیں، اس کی جلد 2 کے صفحہ 631 پہ ہے۔ کہتے ہیں یہ کہہ کر حضرت علی قرآن کو گھر لے آئے، پھر وہ نسل در نسل ائمہ اہل بیت پاک کے پاس پردے میں محفوظ رہا، اور اب وہ قرآن شیعوں کے 12ویں امام مہدی کے پاس، اور وہ بما اصلی قرآن ملک شام کی غار
سر مرآ میں غیب ہے، یہ غار کا بھی نام ہے۔ قرب قیامت میں اس قرآن کو لے کر زمانے رجعت میں نکلیں گے، یعنی وہ جو انبیاء سابقین اور پیارے آقا اور حضرت علی اور اہل بیت کے لوٹنے کا زمانہ ہے اس میں۔ اب یہ آپ نے ان کی کہانیاں تو سن لی، قرآن کا اپنا فیصلہ کیا ہے؟ سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 9 میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی یہ ذکر اتارا ہے اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اب یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ، اور تاکید کے ساتھ فرما رہے ہیں۔ حالانکہ وہ تو جو فرمائے وہ مؤکد ہے، پکا ہے، پختہ ہے، لیکن یہ بندوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ کوئی بات باتوں میں خاص بات ہوتی ہے، اللہ کی ہر فرمان خاص ہے، پھر بات خاص الخاص ہوتا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ضرور ہم نے اسے اتارا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، 3 تاکیدیں، اِنَّا خود حرف تاکید، لہو کا لحافظون سے پہلے ہونا، لحافظون لہو بھی ہو سکتا ہے عربی ترکیب کے اعتبار سے، لیکن وہ پہلے ہونا یہ ایک تاکید ہے جار مجرور کا، ظرف کا۔ پھر حافظون بھی کافی ہے، حافظون لہو یا لہو لحافظون، لہو حافظون، لیکن اس پہ لام پھر آنا یہ تیسری تاکید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو بات تاکیدات ثلاثہ 3 تاکیدوں کے ساتھ فرمائے، اس پہ بھی جو قوم ایمان نہ رکھے وہ کتنی بے ایمان قوم ہے۔ تو یہاں پھر یہ گویا حضرت علی کی اور اہل بیت کی شانیں نہیں ہیں، یہ زبردست ان کی توہین ہے۔ کیسے کہ حضرت علی گویا اپنے خلافت کے وفات نبوی کے بعد جو انہوں نے قسم کھائی کہ میں تو جناب چادر نہیں اوڑھوں گا جب تک قرآن کو صحیح صورت میں جمع نہ کر لوں گا، ہفتے میں لکھ لیا، تو پھر انہوں نے تو جھٹلا دیا مولانا کا فی قرآن کہا جا۔ تو پھر جب الگ قرآن اصلی پر اہل بیت اگر قائم ہو گئے تو پھر انہیں چاہیے تھا کہ وہ تو سیف حیدری چلا دیتے، ذوالفقار ان کے ہاتھ میں تھی، ان کا خاموش رہنا، سیدنا صدیق اکبر کے پیچھے 2.5 برس تک نماز پڑھنا، سیدنا فاروق اعظم کے پیچھے 10 برس تک نماز پڑھنا، سیدنا عثمان غنی کے پیچھے 12 سال نمازیں پڑھنا، یہ کیا شیر خدا کی شان ہے کہ بدلے ہوئے قرآن نمازوں میں پڑھے جا رہے ہیں، اور مسجد نبوی کے ممبروں پہ اس کے خطبے دیے جا رہے ہیں، اور مسجد نبوی کی محراب میں حضور کے مصلی پہ اس کی تلاوتیں ہو رہی ہیں، اور وہ اسے قبول کیے ہوئے۔ اب ان کا دیکھیے جی، جو ان کا بڑا مان ہے نا روافظ کا، وہ کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہی ہیں، اہل بیت اطہار کی محبت، تولا، اس پر بڑا یہ زور دیتے ہیں، اور اس پہ زور دینا چاہیے۔ تولا اہل بیت اہل سنت کی شان ہے کہ اہل سنت کا بچہ بچہ ٹوٹ ٹوٹ کر اہل بیت سے محبت کرتا ہے، لیکن تولا اہل بیت کی آڑ میں تبرائے صحابہ جائز، تولائے اہل بیت اعزاز ہے، اس کی آڑ میں تبرائے صحابہ یہ پھٹکار ہے۔ تو دیکھیے اب اس بارے میں فروع کافی کتاب الروضہ صفحہ 260 پہ الیاذ باللہ اہل بیت کے سرخیل حضور کے دادا جان حضرت عبد المطلب کو معاذ اللہ بدکار لکھا، کہا کہ انہوں نے زبیر کی لونڈی سے بدکاری کی اور اس کے نتیجہ میں حضور کے چچا حضرت عباس پیدا ہوئے الیاذ باللہ۔ حالانکہ حضرت عباس حضور کے بہت پیارے چچا ہیں، ان کے وہ خود بھی صحابی ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ بھی صحابی ہیں۔ اور کافی میں لکھا کتاب الروضہ صفحہ 92 پہ کہ حضرت عباس اور حضرت عقیل بن ابو طالب، اب عقیل حضرت علی کے سگے بھائی ہیں، ویسے یہ دعوے دار ہیں ان کی محبت کے حضرت علی کے، تو حضرت عباس اور حضرت عقیل ضعیف الایمان اور معاذ اللہ ذلیل انسان تھے۔ تیسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ حضور کے چچا باز کی اولاد جنگلی درندوں کی اولاد ہے، تفسیر قمی جلد 2 صفحہ 242 تبر، یہ اہل بیت کی تولا ہے جی، یہ محبت ہے ان کی اللہ یاد باللہ۔ اور فروع کافی جلد 5 صفحہ 390 طبع ایران میں مسلمانوں کی
اول ماں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں لکھا جو ساری اولاد رسول کی ماں ہے. حضرت فاطمہ کی محبت کے کتنے یہ بغیر ڈھنگ کے بجاتے ہیں، ان کی ماں ہیں. لکھا کہ حضور کی بیوی نہ تھی بلکہ لونڈی تھی، یعنی ان کی حضور کی زوجہ ہونے کا انکار کیا، نہ کہ زوجہ اولا وہی ہے. ما سلم ما بعودتن فما فوقہا کی تفسیر میں لکھا، یہ جو قرآن میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا ان اللہ لا یستحزی ان یضرب مثلا ما بعودا، کہ اللہ تعالیٰ مچھر یا مچھر سے بھی بڑھ کر کسی چیز کی مثال دے، اس سے وہ نہیں شرماتا. تفسیر قمی جلد 1 صفحہ 35 طبع ایران پہ آپ ان کی حضرت علی سے محبت دیکھیں معاذ اللہ. کہتے ہیں صحت کریمہ میں مچھر سے مراد حضرت علی اور اسے بڑے سے مراد سرکار ہیں حضرت محمد مصطفیٰ. تو اصل میں جب بندہ جیسے وہابی ہے نا وہ ولیوں اور نبیوں کے گستاخ بنتے ہیں نا تو خدا کے بھی گستاخ بنتے ہیں. قرآن پاک کے ترجمے ان کو اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کو انہوں نے مکار لکھا ہے، ٹھٹھا مذاق کرنے والا لکھا ہے، دل لگی کرنے والا، اور پتہ نہیں کیا کیا بکواس ہے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے جسم و جسمانیات، مکان اور ان چیزوں کے قائل ہیں. اسی طرح یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اہل بیت کی آڑ لے کر صحابے پہ تبرہ بکا جائے اور پھر اہل بیت کہ یہ محب رہ سکیں. اہل بیت کے بارے میں چھٹی بات تفسیر منہج الصادقین جلد 2 صفحہ 493 طبع ایران میں لکھا ہے کہ جو شخص یہ متا جو ہے نا، متا یعنی مکا کر لینا کسی چیز کے عوض، یہ متا تو نکاح ابتدائی اسلام میں 1-2 دفعہ اس کی اجازت دی گئی. ظاہر جو چیز شرعن اجازت یا تو وہ شریعت ہوتی ہے، جو ممنوع تو وہ ممنوع. پھر جنگ خیبر کے موقع پہ ایک مرتبہ اجازت دی گئی، پھر فتح مکہ کے بعد قیامت تک اس کی حرمت بیان کر دی گئی. اور جس دن اس کی حرمت بیان ہوئی اسی دن جنگلی یہ جو گھریلو پالتو گدے ہیں نا ان کا گوشت بھی پہلے کھایا جاتا تھا، ان کی بھی حرمت بیان کر دی. یہ 2 چیزوں کی حرمت کٹھی بیان ہوئی ہے. لیکن یہ اعلیٰ یاد باللہ آج تک اس کو اپنائے ہوئے ہیں اور ان کا یہ مشہور ہے. تو اعلیٰ یاد باللہ بکواس کرتے ہیں جو 1 مرتبہ متا کرے درجہ امام حسین پائے، جو 2 بار کرے درجہ امام حسن پائے، 3 بار کرے درجہ حضرت علی پائے، اور جو 4 بار کرے وہ درجہ حضور کا پائے. من لا یحضر الفقی فروع کافی جلد 5 صفحہ 449 طبع ایران میں یہ 7ویں بات اہل بیت کے تعلق سے شیعوں کی بیان کر رہا ہوں. کہتے ہیں معاذ اللہ متا سنتوں میں سے ایک سنت ہے، اسلام کی سنتوں میں سے. 8ویں بات سیدہ ہاشمیہ کا نکاح حقیر سے حقیر خاندان اور نیچ سے نیچ پیشے والوں مثلا نائیوں اور خاک روبوں، یہ جو گلی کوچوں میں صفائیاں کرتے ہیں، اس کے ساتھ بھی جائز ہے. یہ ان کی سادات کے ساتھ محبت ہے. جامع رضوی جلد 1 صفحہ 364. اصول کافی جلد 2 صفحہ 242 میں لکھا ہے جیسے حضرت علی کو کہا نا کہ وہ جی تکیہ کر کے جو وہ پڑھتے رہے نمازیں، اصل میں وہ اس قرآن کو تو نہیں مانتے تھے اور ان کی خلافت کو. اسی طرح اپنا تکیہ دیکھیں ان کا. کہتے ہیں حضرت علی کو بوقت ضرورت حضرت علی کو گالیاں دینا جائز ہے. اور تفسیر قمی میں جلد 2 صفحہ 278 پہ لکھا حضرت علی عذاب الہی ہے. استغفر اللہ. تفسیر قمی جلد 2 صفحہ 80-81 طبع ایران میں ہے کہ سورہ سبا میں ایک جانور دابۃ الارض کے ظہور کی خبر دی گئی ہے کہ یہ قرب قیامت میں نکلے گا. حدیثوں میں بھی اس کا ذکر ہے. یہ دابۃ الارض حضرت علی ہی ہوں گے. فروع کافی جلد 5 صفحہ 556 طبع ایران میں کہتے ہیں معاذ اللہ حضرت علی حق قائم کرنے میں ثابت قدم نہیں تھی، اسی وجہ سے خلفائے ثلاثہ کے جاری کردہ غیر اسلامی دستور کو بدل کر حق اور کتاب خدا کو قائم کر کے اصلی صورت میں احکام الہی کو نافذ نہ کر سکے. یعنی اپنی من گھڑت سوچ نہیں بدلنی کہ بھائی وہ حق پر تھے، ان کو حق مانو. تم خلفائے ثلاثہ کو ان کو نہ حق ہی کہنا ہے، حضرت علی پہ الزام لگا دینا ہے. احتجاج تبرسی جلد 2 صفحہ 157 رجال الکشی صفحہ 104 طبع کربلا محلہ. 13ویں بات ہے یہ اہل بیت کے تعلق سے. کہتے ہیں شیعوں نے امام حسن کو نیزہ مار کر زخمی کر دیا، آپ پر قاتلانہ حملہ کیا اور آپ کا خیمہ لوٹنے کی کوشش کی.
یہ اپنی شان بھی اب بیان کر رہے ہیں۔ فروع کافی جلد 6 صفحہ 388 طبع ایران میں کہتے ہیں ائمہ اہل بیت گدی کا دودھ پیتے اور اس سے بنی ہوئی غذا تناول فرماتے۔ 15ویں بات جو اصول کافی جلد 1 صفحہ 72-73 طبع ایران میں اور فروع کافی جو اس کا ترجمہ ہے جلد 6 صفحہ 207 طبع ایران میں ہے کہ ائمہ اہل بیت تقیہ کرتے تھے۔ تقیہ کا مطلب ہوتا ہے حق بات چھپا لینا ضرور تک۔ اپنے شیعوں کو بھی صحیح مسئلہ نہیں بتاتے تھے، اپنے خاص شیعوں کو بھی بوجہ تقیہ متضاد فتوے دیتے اور احکام الہی کے برعکس حلال کو حرام اور حرام کو حلال بتاتے تھے۔ 16ویں اور آخری بات ائمہ اہل بیت کے تعلق سے روافظ کی یہ ہے، فروع کافی جلد 7 صفحہ 87-88 86-87 طبع ایران میں کہتے ہیں کہ استغفر اللہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقیہ کے بغیر بھی غلط فتوے دیتے تھے۔ ایک تو وہ تقیہ والا ان کا بکواس ہے نا، یہ تقیہ کے بغیر بھی کہتے ہیں وہ غلط فتوے دیتے تھے۔ اب آئیے جناب روافظ کے خاص صحابہ کرام کے بارے میں نظریات۔ صحابہ تو ہر وقت ان کے نیزے کی انی پہ ہیں، صحابہ سے ان کو خدا واسطے کا بیر ہے اور یہی ان کو لے ڈوبے، کیونکہ صحابہ اسلام کی اساس ہیں، بنیاد ہیں۔ یہ بھی عرض کر دوں اہل بیت بھی صحابہ کی ایک قسم ہے، اصل جو ڈگری ہے وہ تو صحابیت ہے کہ وہ اس وقت کے زمانہ زہر حیات نبوی کے جو لوگ ان میں سے جو حضور کے دین جنہوں نے قبول کر لیا اور اسی پر ان کا خاتمہ ہوا، ان کا درجہ قیامت تک آنے والوں بعد والوں سے افضل ہے، یہی بات ہے نا۔ تو اس میں خواہ حضور کے خاندان کے کسی بندے نے یہ اعزاز حاصل کیا یا بار والوں نے، تو وہ صحابی بن گیا۔ تو اصل ڈگری صحابیت کی، اگر یہ کہیں نہیں وہ حضور کے خاندان کے علاوہ کے لیے یہ ڈگری ہے لیکن حضور کا خاندان ویسی ڈگری والے ہیں، تو پھر ابو طالب کی کوئی ڈگری مانتے ہیں جی ابو لہب کی؟ یقیناً حضور کا چچا ہے۔ تو بھائی حضور کے خاندان میں جنہوں نے حضور کا دین مانا، تو اہل بیت صحابہ اور غیر اہل بیت صحابہ یوں آپ کہہ سکتے ہیں، ایک وہ جن کا ایمانی رشتے کے علاوہ نسبی رشتہ بھی ہے اور ایک جن کا وہی فقط ایمانی رشتہ ہے۔ تو یہ اب توجہ فرمائیے، پہلی بات صحابہ کے تعلق سے، اور رجال الکشی صفحہ 12 تا 17 میں یہ گفتگو ہے، تفسیر قمی جلد 1 صفحہ 141 میں، فروع کافی کتاب الروضہ صفحہ 296 میں، حق الیقین ملا باقر مجلسی کی اس کے صفحہ 364 پہ۔ معاذ اللہ وفات نبوی کے بعد سلمان فارسی، ابو ذر غفاری اور مقداد رضی اللہ عنہم کے سوا تمام صحابہ بلکہ تمام اہل مشرق و مغرب مرتد ہو گئے۔ لفظ تمام میں تو پھر اہل بیت کو بھی انہوں نے لپیٹ لیا کہ چلو صحابہ ان کے ہاں چونکہ علیحدہ اصطلاح ہے، اہل بیت کا استثناء بھی کر دیں تو کیا ان 3 صحابہ کے علاوہ سارے صحابہ الیاذ باللہ حضور کی صحبت کے صرف اتنے ہی بس اثر تھا؟ ادھر آنکھ بند ہوئی اور سرکار نے دنیا سے پردہ فرمایا اور ادھر وہ سارے معاذ اللہ مرتد ہو گئے۔ نمبر 2، حق الیقین صفحہ 342 اور 364۔ قرآن مجید میں فرعون و حامان سے مراد ابو بکر و عمر ہے الیاذ باللہ۔ حق الیقین صفحہ 361-62۔ ابو بکر و عمر ملعون ہیں، رجت میں ان کو قبروں سے نکال کر امام مہدی ساری مخلوق کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں بدکاریوں کی ذمہ داری ان پر ڈالیں گے، پھر ان کو سولی پر لٹکائیں گے، پھر آگ میں جلا کر ان کی خاکستر دریاؤں میں بہا دیں گے۔ یعنی یہ ایسے مجرم ہے، حالانکہ نبیوں اور رسولوں کے بعد ان 2 بزرگوں کا جو مقام ہے وہ کائنات میں کسی کا نہیں۔ حق الیقین صفحہ 347 پہ ہے، جب امام مہدی ظاہر ہوں گے عائشہ بنت ابو بکر کو زندہ کر کے ان پر حد جاری کریں گے، یعنی وہی جو تہمت یہ بدکاری کی بہتان باندھتے ہیں اس کے مطابق۔ نمبر 5، حق الیقین صفحہ 519۔ تبرہ کی تفصیل ہمارے عقیدے کے مطابق یہ ہے کہ 4 بتوں ابو بکر و عمر و عثمان و معاویہ، یہ 4 بت کہہ رہے ہیں معاذ اللہ، اور 4 عورتوں عائشہ، حفصہ، ہند اور ام الحکم، ان کے تمام
گروہوں اور پیروکاروں سے بیزاری کا اظہار کرے اور اعتراف کرے کہ یہ لوگ تمام خلق کے خدا میں سب سے بدترین ہیں، اس تبرے کے بغیر خدا، رسول اور ائمہ دین پر درست نہیں ہوتا۔ یہ شیعوں کے بچے بچے کا یہ مذہب ہے۔ ہمارے لوگ بڑے سٹائل سے کہتے ہیں جی ہم نے کبھی نہیں سنا، تمہارے کان میں آ کر وہ کہیں۔ ان کی کوئی مجلس ان چیزوں سے خالی نہیں ہوتی، اور یہ بریانی کی جناب وہ ایک پلیٹ پہ بک کے آ جاتے ہیں۔ حق الیقین صفحہ 559 560۔ طلحہ، زبیر، معاویہ، عمر ابن عاص، ابو موسیٰ اشعری اور ان کے گروہوں سے بیزاری کا اظہار اور ان پر تبرہ کرنا واجب ہے، یہ سب جہنم کے کتے ہیں۔ کہ جنگ جمل و صفین میں جو لوگ حضرت مولا علی کے خلاف آئے ان کو معاذ اللہ مسلمان ہی نہیں مانتے۔ نمبر 7، ابو بکر، عمر، عثمان، معاویہ، طلحہ، زبیر و عائشہ سے بیزاری اور ان پر تبرہ شیعہ امامیہ کے مذہب میں واجب ہے۔ حق الیقین صفحہ 554 55۔ نمبر 8، جو ابو بکر، عمر اور ان کے گروہوں کا تبرہ نہ کرے وہ شیعہ نہیں، شیعہ کا دشمن ہے۔ حق الیقین 105۔ یہ تو کہتے ہیں شیعہ ہے ہی وہی جو تبرہ کرے، نہیں کرے گا تو شیعہ ہی نہیں۔ نمبر 9، جو ان حضرات صحابہ و امہات المومنین سے اظہار بیزاری نہ کرے اور ان پر تبرہ نہ بھیجتا ہو وہ شیعہ نہیں۔ صفحہ 555 حق الیقین۔ یہ ہے جی شیعہ۔